تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، شفاعت را کشائی بر گنہگارا، چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ، مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، دلم پشمدہ وارا، دلم پشمدہ وارا، زیر سیاہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات رحمت رمضان۔
ناظرین کرام، رحمت رمضان میں ہم نے رحمتوں کا ذکر کرنا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا اور سعادتوں کا ذکر کرنا ہے، اور یہی ذکر ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ اور ہم روزانہ کی ٹرانسمیشن میں، افطار ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے ناظرین کرام کہ ہم آپ تک وہ معلومات لے کر آئیں جو آپ کے سینے کو بھی روشن کر دے اور قبروں کو بھی روشن کر دے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس وقت ناظرین کرام، پاکستان کی فضاؤں میں جو صورتحال بن رہی ہے اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری ان ہواؤں اور فضاؤں میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے انارکی کی طرف جائیں، تو میں نے یقینی طور پر بارہا ٹرانسمیشن میں اس بات کو دہرایا اس لیے ہے کہ ہم لرز جائیں، ہم ڈر جائیں، رمضان المبارک کے اس تقدس کو پامال کرنے سے بچیں۔ بالخصوص جب لاہور میں جو معاملات ہوئے گزشتہ دنوں، اور پھر اس کے بارے میں جو ریئیکشن آیا، دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے انسان کا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں میں، اور کیا دیکھ رہا ہوں میں اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو وزراء جو اب جھنڈے والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے اب جو ہے انہوں نے لوگوں کی لتر کھانے شروع کر دی ہیں، اور جو ان کے حالات بن رہے ہیں اس وقت وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء اپنے حلقوں میں گئے ہیں تو وہاں کی عوام نے ان کو اچھے خاصے طریقے سے پروٹوکول دیا ہے، اور ایسا پروٹوکول دیا ہے کہ انڈے اور ٹماٹروں کی ان پر برسات ہوئی ہے۔ تو میں یہی بات پہلے بھی بتا رہا تھا کہ حکومت لرز جائے، ڈر جائے، کیونکہ جو تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت کے جو معاملات ہیں، اس میں دنیا کا کوئی شخص بھی کوئی خیانت کرنے کی کوشش کرے گا ناظرین کرام، تو ذلت اور رسوائی اس کا پیچھا نہ دنیا میں چھوڑے گی، نہ ان کو قبر میں کہیں چین ملے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے ناظرین کرام اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف خبریں آ رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم تو صرف آپ کو ڈرا ہی سکتے ہیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے ناظرین کرام۔ توفیق پہ کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی ہدایت عطا فرما کے ان کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، ورنہ اللہ چاہے تو پھر ان کو بھٹکا کے گمراہ کر دے۔ اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے ناظرین کرام کہ جب ان وزراء کی ہم پریس کانفرنس سے دیکھ رہے ہیں تو یہ لہک لہک کر کہتے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو آپ کے لیے یہ بات بھی پھر آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نگاہوں میں اتنے خوشنما بنا دیں گے تمہارے گناہ ہی نہیں لگیں گے۔ تو آج حالت یہی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور آپ نے عاشقان مصطفیٰ کو جس طرح کے منظر سے گزارا ہے اس پر بجائے شرمندگی کے، بجائے تکلیف کے، پھر دو نمبریاں ہو رہی ہیں۔ میں یقینی طور پر ہم اپنی ٹرانسمیشن میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم حقائق پر گفتگو کریں، کیونکہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ختم نبوت سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ وہ ختم نبوت ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے جان اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ناظرین کرام۔ اس پر کوئی سیاست نہیں ہے، اس پر حقیقت پر بات ہوتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو کردار اس وقت ریاست مدینہ کے نام پر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، لرزنے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ اور استغفار سے محرومی ہو گئی ہے تو پھر تو ہم اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں بھلائی نہیں ہے تو مولا ان کے وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرما، کیونکہ یہ دھرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے چمک بھی رہی ہے، دمک بھی رہی ہے، اور اس دھرتی کے سینے میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دھڑک رہا ہے، اور یہ دھرتی ناظرین کرام قیامت کی سحر تک اللہ نے اس کو وجود بخش دیا ہے۔ کوئی جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے۔ اس سے پہلے بھی جب سے ہم وجود میں آئے، جب سے اس پاک سرزمین کا اعلان ہوا ہے، ناظرین کرام کون سا ایسا ستم ہے جو ہم پر نہیں کیا گیا، کون سی ایسی جفا ہے ناظرین کرام جو ہم پر بپا نہیں کی گئی، لیکن جو جفا کرنے والے تھے آج وہ بھی نہیں رہے، آج ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور آئندہ بھی آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جو اس دھرتی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگی۔ اور اسی چیز سے لرزنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا اقتدار چند دنوں کا مہمان ہے ناظرین کرام، یہ تو ایسا بے وفا ہے کہ یہاں لمحوں میں سیٹیں بدل جاتی ہیں، شام کو جھنڈے والی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور صبح جو ہے نا وہ جیل والی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈر جائیں، لرز جائیں یہ حکمران کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جیلیں بھی جو ہے نا ان کے لیے چھوٹی پڑ جائیں، کیونکہ وجہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ ڈر جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے، اور اللہ کے فضل کو اپنانا ہے تو اپنی نیت بھی سیدھی کریں، اور اس پاک سرزمین پر جو ہے اللہ کا فضل اور کرم بہت ہے، صرف اللہ سے اپنے تعلق کو سیدھا کریں۔ ہمیں کوئی فرانس نے کھانے کے لیے نہیں دینا، اور نہ ہمیں فرانس کی کوئی ایڈ چاہیے، یہ بھی میں بتا دوں۔ اس دھرتی پر رہنے والا بچہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، اور ہر بچے کے، ابھی میں ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ناظرین کرام، 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال کے بچوں کو کیا شعور ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے
کہ ہم فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہی تو جذبہ ہے ناظرین کرام, یہی جذبہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے, اور یہ وراثت جو ہے ایمان والوں کی ہے ناظرین کرام. اس پہ جو بھی ڈاکہ ڈالے گا, جو بھی ہمارے نبی کی شان مبارکہ کے اندر دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر کسی بھی قسم کی کوئی ذرہ برابر کوئی اشارے سے بھی توہین کرے گا, اہل ایمان اٹھ کر اس کو نہ صرف جواب دیں گے بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے حساب بھی لیں گے. اور یہی اس وقت حکمرانوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے دل سوز معاملات ہیں ناظرین کرام, کہ وہ لرز جائیں, ڈر جائیں, معاملات کو سیدھے راستے پر لے آئیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پہ چلیں. دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے رحمتوں کی ہوا چلا دے گا. آپ ذرا کھڑے تو ہوں, آپ ذرا ہمت تو پکڑیں. کون ہے یہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں بنی پھر رہی ہیں؟ خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے اگر ہم ایمان پہ کھڑے ہو جائیں تو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. پہلے مومن بننا ہوگا ناظرین کرام. مومن بن کے جب ہم بات کریں گے تو بڑی سے بڑی سپر پاور بھی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اپنی طاقت کو پہچانیں اور اللہ کے فضل اور کرم سے اپنے اندر ایمان کی شمع کو روشن کریں. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. اور یقیناً جیسے کہ آپ جانتے ہیں روزانہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوتا ہے, اور آج کی اس ایمان افروز جو سعادت کو حاصل کر رہے ہیں جناب محترم محمد ثانی, جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ ناظرین انسان کا وجود ہی لرز جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ذرا تصور کریں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سینہ عطا فرمایا ہے ناظرین کرام، کہ پورا کا پورا قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، اور ہم پر یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم رمضان المبارک کی روح پرور ساعتوں میں جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ساری سعادتیں برکتیں ساری کی ساری ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میسر ہیں. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، اور یقینی طور پر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہم جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، سید وقار علی شاہ، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ پیر نصیر الدین نذیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اور میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اور آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، کھولنا تو کہ گھر گھر سجا دوں، پھولنا تو کہ گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے،
اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، اور سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اور میری بخشش کا سامان ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، میری بخشش کا سامان ہے، میری بخشش کا سامان ہے، اور بخشش کا سامان ہے، ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ان سے، مجھ کو اقبال نسبت ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے دل کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں،
اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں گئے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یقینی طور پر اس وقت جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ واقعی اس وقت، میں نے آپ سے کہا تھا نا اپنی ٹرانسمیشن پہ کہ اپنے ایمان کی گواہی کی حاضری ضرور لگائیں۔ یہ حاضری اگر نہیں لگائی نا تو یقین جانیے کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اور ایک خالص اپنے اندر یقین پیدا کر لیں کہ ہم تو مصطفیٰ کی غلامی میں ہی ہمیں سب کچھ ملے گا۔ خدا کی قسم، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسہ کیا ہے، میں آپ کو حدیث سناؤں، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پیسہ، یہ دولت، یہ دنیاوی چیزیں، ان کی کیا اوقات ہے کہ دو جہانوں کے سردار خود صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام سے گزرے تو وہاں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو مری ہوئی بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک جتنا بے وقت ہے، یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، نکال کے باہر پھینک دیا۔ مرنے کے بعد جانوروں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے نا، اور انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اب آقا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک جتنا بے وقت ہے، خدا کی قسم یہ دنیا میرے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بے وقت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس دنیا پہ ہم مرے جا رہے ہیں، جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے جا رہے ہیں، ان کو ناراض ہی نہیں کر سکتے ہم، کیا فراس کی اوقات ہے؟ مجھے آپ بتائیں کیا اوقات رکھتا ہے فراس؟ اور فراس کی تاریخ ناظرین کرام ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فراس وہ ملعون ملک ہے جس نے آج نہیں، جب سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت بھی اس نے جو ہے وہ توہین کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ایمان افروز حکمران زندہ تھے اور انہوں نے ایسا ٹکا کے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم یہ خاکے ذرا کر کے دیکھو، ہم تمہارے کو ابھی تیر کی طرح سیدھا کریں گے۔ اور پھر فراس کو جھک کر نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ ان کو منسوخ کرنا پڑا۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی عاشقان رسول زندہ تھے، آج بھی عاشقان رسول زندہ ہے کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک ایسا پیغام دینے والے شخص نے پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا اس نے۔ آپ ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ یہ ایسا جذبہ بابا جی دے گئے، ایسا جذبہ دے گئے کہ ہم بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ارے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ تمہارے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، تمہارے بچے تو تمہیں گھر میں گالیاں دیتے ہوں گے یقیناً، جو تمہارے کرتوت ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ نبی پاک کی محبت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جب کسی کے سینے میں یہ سما جائے وہ کسی حکمران کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ صرف اور صرف اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نے اس وقت کے لیے کیا فرمان کہا تھا۔ اور لوگ جو ہے نا یہ باتیں کرنا آج کل ذرا وہ کہتے ہیں یہ رحمت للعالمین، خدا کی قسم رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ یہ باتیں بتاتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں کہ گستاخان رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا خود نبی پاک نے اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ نے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو جہاں جو کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے اس کے لیے راستہ بدلا۔ یہ باتیں ہم شیئر کرتے ہیں پوری دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک رحمت للعالمین ہے، باقاعدہ لشکر کا رخ بدل دیا۔ لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ ابن قتل جو تھا اس کو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا وہ، اور اس نے وہاں جا کے خانہ کعبہ میں پناہ لی تھی، تو آپ نے ڈیوٹی کس کی لگائی تھی؟ صحابہ کرام کی، جاؤ اسے نکال کے لاؤ اور وہیں قتل کرو اس کو، کیوں کہ وہ گستاخ رسول تھا۔ تو ذرا اس بات کو ملوز خاطر رکھا جائے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا جائے، کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ علامہ بلال فاروقی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن میں باقاعدہ آ رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب فرمائیے گا، چونکہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اب چندی گھڑیاں ہیں، تو آپ فرمائیے گا ذرا کہ کیا ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں اب تک اور کیسی گزارنی چاہیے ہمیں؟ رمضان المبارک ہمارے زندگیوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زبردست سوال کہ ہمیں زندگی آپ کا سوال ہے، ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی، کہ ہمیں زندگی کیسے کیا گزارنی بات ہے، چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو زندگی جو ہے، زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، بے دیوی شک نعمت ہے۔ بے شک، تو زندگی جو ہے اگر ہم نے گزارنی تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा, सुभान अल्लाह, हमें सहाबा कराम की सीरत को पढ़ना होगा, सुभान अल्लाह, हमें अंबिया कराम की सीरत को पढ़ना होगा। बेशक, बेशक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी किस तरह गुजारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजार कर सारी उम्मत को यह सबक दिया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल जो किया है वो हमारे लिए किया है। क्या बात है, सुभान हुजूर अल्लाह। खुद तो रहमतुल लिल आलमीन है, बेशक। ये जो हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए ये हमारे लिए तशरीफ लाए। वाह वाह वाह। और फिर आज कल ये है हमारा एक रिवाज बन चुका है, हम जनाब कोई बड़ा बंदा हो हम उससे पूछते हैं, राव साहब हम लोगों से पूछते हैं कि यार आप आज इतने बड़े शख्सियत बन गए, आप किस तरह बने, आपकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। सही। हम लोगों से पूछ रहे होते हैं, हम डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, हम हकीम से पूछ रहे होते हैं, हम दोस्तों से पूछ रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी कुरान से नहीं पूछा कि कुरान हमें बताओ कि हम जिंदगी किस तरह गुजारें। क्या बात है, सुभान हमने अल्लाह। कभी किसी मौलवी साहब से नहीं पूछा कि मौलवी साहब हमें बताएं कि हुजूर की सीरत क्या है, वाह, वाह, वाह। हम हुजूर की सीरत पढ़ें, हम भी फिर उसी तरह जिंदगी वाह, वाह, गुजारें। सुभान अल्लाह। हमने कभी शरीयत से नहीं पूछा कि शरीयत क्या कहती है कि जिंदगी किस तरह गुजारें। सुभान अल्लाह। हमने कभी हुजूर के फरमान को नहीं देखा, हमने कभी अल्लाह के फरमान को नहीं गौर किया कि अल्लाह का फरमान क्या है, हुजूर की जिंदगी किस तरह गुजरी है। और जनाब हम लोग आज लोगों से पूछ रहे होते हैं यार हम लोग परेशान हैं, हम लोग मकरूज हैं, हम लोग फलां हैं, हम लोग ये वो। तो मसला ये है कि जिस इंसान कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। इसी से हमें हमारा ये अखलाक और हमारे ये जितने भी चीजें हैं सवर जाएगी जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत माशाअल्लाह, पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब ने बात की। और नाज़रीन कराम यही बात जब हमारी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया ये सवाल, तो आपने फरमाया कि अगर तुमने क्या कभी कुरान नहीं पढ़ा, अगर तुमने दुनिया के अंदर कोई चलता फिरता कुरान देखना है तो मेरे आका को देख ले। तो बुनियादी तौर पर जो हमें ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा सलीका जो हमें मिलता है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाज़रीन कराम पूरी हयात तैयबा में पूरा ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है दुर मोहम्मद साहब, माशाल्लाह नक्शबंदी सिलसिले से बैत हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आप देखते रहते हैं, इनको हमारी ट्रांसमिशन में भी आते हैं। तो मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि रमज़ान अल मुबारक का जो ज़ाहिरन ये पहला अशरा जा रहा है, इसके बाद इंशाअल्लाह अशरा मग़फ़िरत में हम होंगे, तो यकीनी तौर पे वैसे तो रमज़ान की एक एक घड़ी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार ऐसे लोगों को जहन्नुम से आज़ादी के परवाने अता फरमा रहा है, लेकिन जुम्मे से एक ख़ास निस्बत है, जुम्मे का दिन एक ख़ास निस्बत का दिन है, इसके अलग से फ़ज़ाइल हमें अहादीस में मिलते हैं। तो आप फरमाइएगा कि जुम्मतुल मुबारक की अय्याम और घड़ियों को हम जब पाएँ तो हम किस तरह से उसको लोगों तक भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करें। जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से एक तवील हदीस है जो तमाम कुतुब अहादीस में मुबारक मौजूद है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा इन्न मिन अफ़्ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमअह, सुभान अल्लाह, अफजल तरीन दिनों में से एक दिन जो है जुम्मे का दिन है। माशाअल्लाह। फी खुलिक़ आदम व फी क़ुबिद, यही वो दिन है कि जिसमें हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफ़ी नफ़क़त व फी साइक़ा, और यही वो दिन है कि जिसमें सूर और क़यामत कायम होगी। क़यामत फिर आगे आपने फरमाया कि अक्सिरू अलैया मिनस्सलाह, ऐ लोगो इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये फरमाया कि अक्सिरू अलैया मिनस्सलाह, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल आगे से किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस वक्त तो आप हमारे दरमियान मौजूद है, हम आप पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, आप हमारी दुरूद को समात भी फरमा रहे हैं, जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे कैफ़ तुरिदु अलैका सलातना वक़द अरमत, या रसूलल्लाह जिस वक्त आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे उस वक्त हम दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, तो क्या उस वक्त आप हमारे दुरूद शरीफ को सुन लेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अम्बिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हय्युन युरज़क़, अल्लाह ने ज़मीन पर इस बात को हराम कर दी कि वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाते। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा होते हैं और रब ताला की जानिब से रिज़्क़ दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन में क्या करने की जरूरत है। देखिए आज मुआशरे के अंदर हर फर्द परेशान है, हर फर्द परेशान है, जिससे भी आप पूछे चाहे वो जिस मनसब पे भी हो। जब हम अपने बुजुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत को पढ़ते हैं तो उन्होंने एक ही हमें वजीफा बताया, और खुसूसन जो है इमाम यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये रिवायत मौजूद है, फरमाते कि जब भी कोई परेशानी आ जाए, जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो
بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ اس درود پاک کے برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی سبحان فرمائے اللہ، اور تمہاری سبحان جو پریشانیاں ہیں وہ تمام کے تمام رفع دفع ہو جائے. کیا بات ہے، اور ماشاء شاہ اللہ. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے یہ حضور پر درود پاک پڑھنے کے صدقے ملا سبحان ہے, اللہ, اور سبحان جو اللہ. کچھ قیامت میں مجھے ملے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حضور پر درود پاک پڑھنے کے صدقے سے ملے گا. سبحان اللہ. سب جب جمعے کا دن آ جائے تو ہمیں ایک تو سورہ کہف تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے. فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس سورت کے صدقے سے اسے قبر میں جو ہے ایک نور پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اور دوسری اللہ. جو ہے یہ حضور نے خود فرمایا کہ اکثروا علی من الصلاۃ, اس دن جو ہے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یقینی طور پر جمعۃ المبارک کے فضائل مفتی صاحب نے بتایا اور ہمیں یقینی طور پر, لیکن غریبوں کا یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں نے, غریب آدمی ہے ظاہر ہے اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے روزہ رکھ سکے, یا روزہ تو وہ رکھے لیکن جو آگے سارے اس کے فیض و برکات تو وہ سمیٹ رہا ہے, لیکن اب اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روزہ کھلوائے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس خیر کو آگے شیئر کرے. تو ہمارا دین کیا بتاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کیا راستہ پکڑنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست سوال. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں, تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ مومن اگر کسی بندے کو پانی پلائے تو اس کو ثواب ملتا ہے. اگر ہم کسی شخص کے ساتھ, کوئی شخص پریشان ہے, اگر اس کے ساتھ ہم مسکرا کر بات کر لیں یہ بھی ایک نیکی ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. لیکن مفتی صاحب نے یقین کریں ناظرین کرام, میں کہتا ہوں دل جیت لیا ہے. دیکھیں یہی تو ہے, اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں آ رہا نا مفتی صاحب, مطلب فری میں, مطلب ایسے صرف مسکرا لیں آپ. تو مفتی صاحب یہ ماشاءاللہ بڑی آپ نے بات کی, اور مزید اگر آپ کو جی ماشاءاللہ کوئی شخص آپ کے سامنے ہے, پریشان ہے, آپ جا کر بیٹھ جائیں اس کے پاس, آپ پہلے اس کا غم سنیں, اس طرح غم سنیں کہ اس کو تسلی ہو رہی ہو, یہ بھی ایک نیکی ہے. کیا بات. اور پھر کسی کو مشورہ دینا یہ بھی ایک نیکی ہے. دیکھیں راؤ صاحب اس چیز میں نا کوئی پیسے وغیرہ خرچ نہیں ہوتے. یہ تو میں کمال ہو گیا نا, تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ سے دل جیت لیے ہے, اور ہمارے ناظرین تو ویسے مسکرا کے ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی جی جی. اور یہ جو ہے دور حاضر میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں, کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو, تو ہو رہا یوں ہوتا ہے کہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں موبائل, وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, ہم کیا بولتے ہیں بھائی میں سن رہا ہوں نا, کہاں سے سن رہا ہوں, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ہاں بولو بولو میں سن رہا ہوں, اور پھر یہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص بات کرنے آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو, سبحان اللہ, پوری اس کی طرف مڑ جاتے ہیں, پورا متوجہ ہو کے اس کی گفتگو سنتے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے, تو ایک عورت آئی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس عورت کے پاس تشریف لے گئے, اور وہ جو ہے عورت بہت ساری دیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتی رہی باتیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے. جب وہ عورت خاموش ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جگہ پر تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو خاتون ہے یہ تو پاگل ہے, یہ زیادہ بولتی ہے فلاں فلاں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ. بے شک بے شک. اور ہمارے جو ہے آج کل دور میں بھائی تم بولتے رہو میں سن رہا ہوں. بلکہ یہ بھی فرمایا مفتی صاحب, یہ بھی بتا دینا کہ جب اس عورت کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی مشقت اٹھانا پڑی, اس کی باتیں لایعلی باتیں کر رہی ہے, تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک میں ہی تو ہوں جو اس کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے موجود ہوں, لیکن جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے ناظرین کرام, اس کے لیے بھی ہمارے آقا جو ہے وہ شفقت سے جو ہے وہ معاملہ فرماتے ہیں. ذرا ایک چیز اور مفتی صاحب یہ بھی چلی جائے آپ ہی کی اس گفتگو کے اندر کہ ٹھٹھرتی سردی کی صبح میں جب مدینہ منورہ میں سردی پڑتی ہے تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ بڑی شدید سردی ہو رہی ہوتی ہے, اور گرمیاں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں, لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ ٹھٹھرتی سردی کی صبح میں جب فجر کی نماز کے بعد عورتیں اپنے پیالوں میں پانی لے کر آتی تھی کہ تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کروائیں اپنے بچوں کے لیے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹھٹھرتی سردی کی صبح کے اندر ان کے پیالوں میں اپنے دستے مبارک کو ڈال دیا کرتے تھے. ذرا سوچیں آپ کہ یہ کیسے کریم آقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے. اور مفتی صاحب کی اسی بات پہ ماشاءاللہ سے میں ان کو مطلب اپریشیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ آپ دیکھو مسکرانے میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں رہے نا آپ کے, فری میں, یہ مسکراہٹ تو فری ہے, یعنی اس میں آپ کو چیک نہیں کاٹ کے دینا, کسی کو پیسے نہیں دے رہے, یعنی کتنا آسان حل ہے کہ اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو ذرا مسکرا کے مل لیں.
تو اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا، یار چلو آگے والا بندہ مجھ سے اچھے انداز میں مل رہا ہے. اور یہ ہمارے دین کی ضروریات میں ہے ناظرین کرام، خندہ پیشانی سے ملنا، اچھے سے ملنا، اور یہی ساری چیزیں ہمارا ہمیں دین سکھاتا ہے. اور یہی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے تو یار اکثر ہو جاتا ہے کبھی کبھی جیب میں نہیں بھی ہوتے، لیکن اگر آپ مسکرا کے دیکھ لیں گے تو ماشاءاللہ سے اس کا دل خوش ہو گیا، اس کا دل خوش ہو گیا تو آپ کا دل اللہ ویسے ہی خوش کر دیں گے ماشاءاللہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے بڑی زبردست شخصیت ہیں، اور ہماری جو ہے ٹرانسمیشن میں آئے بھی ہے دور سے ماشاءاللہ سے، سید کاشان. تو ابھی دیکھیں کاشان ہمیں کیا سناتے ہیں ماشاءاللہ. جی کاشان آپ سنائیے. لم جاتی نظیر قفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، اے تجھ کو شہید و سرا جانا. البغر ولا من بے کسو طوفان غوش ربا، من بے کسو طوفان غوش ربا، منجھدار میں ہوں یا رسول اللہ، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے گوا، موری نیا پار لگا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انا فی اتشوں وسخاء قاتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نظیر قفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام اور بڑی اچھی ادائیگی کے ساتھ ماشاءاللہ ہم نے سماعت کیا. اور ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ ساری ایمان افروز چیزیں، اور مفتی صاحب نے بات کی، علامہ صاحب نے بات کی، اور ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ناظرین کرام کہ آپ تک یہ معلومات پہنچ جائیں، اور اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رحمت رمضان کی خصوصی نشریات روزانہ آپ براہ راست ہماری جو ہے وہ چینل پر، پرائم ٹی وی نیٹ ورک پر ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر ہم بشر ہیں اور سر سے پاؤں تک ہم غلطیوں کا شکار ہیں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اگر کوئی بات ایسی دانستگی میں ہماری زبان سے ادا ہوئی ہو
تو جو اللہ کو ناپسند ہو تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ ایمان افروز لمحات ہے۔ اور آج کے پروگرام سے ناظرین کرام اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید اجاز علی رضوی، انہی کے کلام پر جو ہے نا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب آپ تمام دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے ٹائم نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے، اور ماشاءاللہ سے سید عزیر علی رضوی صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گے۔ اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، آقا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تو مارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، میں قربان اس عطائے دستگیری پہ میرے آقا، میں قربان اس عطائے دستگیری پہ میرے آقا، مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ، عطا کر دو عطا کر دو ہمیں حسنین کا صدقہ، عطا کر دو عطا کر دو ہمیں حسنین کا صدقہ، تمہارے در کے ٹکڑوں پر گزارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔